عیدیں دو ہی ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ عید میلاد النبی۔ میں کہتا ہوں عیدیں دو ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ عیدیں دو ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک دو عیدیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بطور خاص جس کے اندر نماز کو مشروع فرمایا، ایک رمضان کے بعد ایک عید الاضحیٰ، یہ بھی عید ہے۔ لیکن یہ کہنا ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار ہمارے لیے، آسمان سے دسترخوان اتار۔ اور فرمایا دعا کے اندر کہہ دے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ تیری یہ نعمت جب ہمیں ملے گی تو یہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے، پڑھیے 7ویں سپارے میں خود نکال کر پڑھے، عید لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے عید، بعد والوں کے لیے عید۔ کب عید؟ جب اے اللہ تیری نعمت دسترخوان کی ہمیں مل جائے۔ ارے ایک نعمت پر عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا نام دے رہے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ تو وہ نعمت ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، تو ہم جس دن وہ تشریف لائیں اس دن کو عید کیوں نہ بنا سکیں ہم جو کہ وہ۔ اچھا دوسری بات، مسلمان کے لیے عید جو ہے ایک دو عیدیں نہیں ہیں، ہمارے لیے عیدیں اتنی عیدیں ہیں، اتنی سال میں عیدیں ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن کو فرمایا، اے مسلمانوں یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن، جمعے کو عید کا دن فرمایا گیا ہے۔ سال میں کتنے جمعے آپ حساب کریں، ہمارا تو ہر جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے، اور آپ کو کہ عید کا اطلاق کسی اور دن پر نہیں ہو سکتا۔ آؤ ایک اور حدیث سناؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کی امت پر دین کو مکمل کر دیا، تام کر دیا، پورا کر دیا، اپنی نعمت کو میں نے تم پر پورا کر دیا، یہ آیت ایسی اعزاز والی آیت اور شان والی آیت یہ نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا، اور یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ آپ سنو صحابی رسول کا جواب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، سنو جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ ایک عید کا دن نہیں، ہمارے لیے دو عیدوں کا دن تھا، وہ موجود وہ دو عیدوں کا دن تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں وہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعے کا، اور عرفہ کا بھی دن تھا، حج اکبر جسے کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا، عرفہ کا دن وہ جمعۃ المبارک بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے۔ کہا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس دن دو عیدیں منائی ہیں، ہمارے لیے جمعہ بھی عید تھا، ہمارے لیے عرفہ کا دن بھی عید تھا۔ اب بات کو سمجھے، یہ حدیثوں میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، آپ کی شان کے حوالے سے بات ہو، تو ایسے لوگ قرآن کو بھول جائیں، حدیثوں کو بھول جائیں، ساری چیزوں کو بھول جائیں۔ ارے یہ تفسیروں میں، حدیثوں میں یہ باتیں موجود، قرآن کی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہی، عیسیٰ علیہ السلام خود عید کا دن اسے قرار دے رہے۔ تو جب یہ نعمتیں ملیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، قرآن کی آیت نازل ہو تو عید کا دن بن جائے،
اور جس محبوب کے صدقے اللہ نے قرآن دیا ہے، جب وہ تشریف لائے تو اسے عید کا دن کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بلکہ وہ تو عیدوں کی عید ہے، اگر وہ عید نہ ہو تو پھر نہ حقیقت میں کوئی ہمارے لیے عید ہوتی، نہ رمضان ہوتا، نہ پھر کچھ، بلکہ حدیث قدسی میں یہاں تک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا، آسمان نہ بنتے، زمینیں نہ بنتی، یہ سب کچھ پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، تو اس لیے سجایا گیا ہے کہ میرے محبوب اس دنیا